أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قد ذم من عموم نعم ابتدأها وصبوغ آلاء أسدوها وتمام منن وعلاها جمع عن الإحساء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها استحمد إلى الخلائق بإجزالها وثن بالندم إلى أمثالها الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم فاجعل نفسي مطمئنة لقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة للسفرة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة للسباب غيالائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزابدا التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہے، مقدس ہے اور یاد پروردگار کا ایک بہترین عنوان ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں، اور تقوی الہی بہترین زاد راہ، بہترین سفر آخرت اور انسان کی نجات، انسان کی حیات کا بہترین ضامن ہے. ہماری گفتگو اس جمعہ کے خطبات میں والائے متقین
اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد کی زیارت کے سلسلے میں، جسے زیارت امین اللہ کہا جاتا ہے، اور اس میں اس سیکشن میں 13 دعائیں ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے متزبدن تقوی لیوم جزائک، کہ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی الہی یعنی روز جزا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہمارے نفس کو بنا دے، یعنی روز جزا قیامت کے دن کے لیے۔ یہی آپ دیکھیں روز جزا کے لیے ذات راہ کا جمع کرنا ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے، اور یہی تاکید سارے کے سارے معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلی علی محمد وعلی محمد بارہا اس کی آہ من قلت ذات و بعد سفر، یعنی سفر کتنا طولانی ہے اور ذات راہ کتنا کم، یعنی مناجات دیکھیے، احوال دیکھیے، اپنے اللہ سے گفتگو کا انداز دیکھیے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام محمد وعلی محمد بستر شہادت پر ہیں، اور بستر شہادت پہ جنادہ کہتے ہیں وہ آئے، اور جنادہ نے جب امام کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، کہا کہ یا امام حسن مجتبی کو خطاب کر کے کہا کہ کیا ہے کہ آپ علاج کیوں نہیں اپنا کراتے، یہ زہر اس طرح آپ کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آ رہے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا یا عبداللہ بما اعالج بالموت، بندہ خدا موت کا علاج کیا ہو سکتا ہے، موت کا علاج۔ اس کے بعد یہ گھر ایسا ہے جب بھی کوئی نصیحت کے لیے کہتا ہے، خواہ بستر شہادت پہ ہوں تب بھی نصیحت فرماتے ہیں۔ نصیحت کیا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ استعد لسفرک، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ کس کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو؟ سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے تیار کرو۔ تیاری ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ انسان کیا کرے، پریپیئر یور سیلف فار دا ہیئر آفٹر، فار دا ڈے آف ریکننگ، فار دا ڈے آف ججمنٹ۔ انسان اپنے آپ کو تیار کرے۔ تیاری بہت ہر ایک کے لیے چاہیے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے بڑے قریبی، تو ایک دفعہ وہ آخری کچھ دن جب ان کی وفات سے پہلے، تو وہ کچھ مہینے پہلے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اس نے سمجھا پتہ نہیں کون سی، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کون سی تیاری۔ کہا کہ نہیں، میں نے اس کی بات نہیں کی ہے، اپنے جانے کی تیاری کی ہے۔ کہا کہ وہ تو نہیں کی ہے۔ کہا میں نے کافی عرصے پہلے سے کی ہوئی ہے، پہلے سے میں نے تیاری کی ہوئی ہے، موت کے لیے میں نے تیاری۔ دوسرے دن انہوں نے سارے اپنے سب چیزیں، کفن، سب جتنی بھی چیزیں تھیں خرید کے، حتیٰ کہ وہ پانی ڈالنے کے لیے لوٹا جو ہوتا ہے اس کو بھی خرید کے، وہ سارے جتنے ہیں۔ تو دوسرے دن جب آئے تو کہا کہ میں نے بھی تیاری کر لی، میں نے بھی تیاری کی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سفر آخرت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، تیار رکھے انسان، استعد لسفر۔ پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کرے گا تو بڑے نقصان میں رہے گا۔ اسی وجہ سے شیعہ کی جو پہچان ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
लैस मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु फी कुल्लि यौम, वो हमारा शिया नहीं है कि जो हर रोज़ अपना मुहासिबा नहीं करता। मुहासिबा यानी अकाउंटेबिलिटी, मुहासिबा यानी अपने आप को स्क्रूटिनाइज करना, मुहासिबा यानी अपनी संजिश करना। जिस तरह एक बिजनेसमैन होता है, वो शाम में अपने हिसाब किताब लगाता है, क्या उसको फ़ायदा हुआ, क्या उसको नुकसान हुआ। जब इंसान हिसाब करता है, वो बिजनेसमैन थोड़ा होता है कि साल के बाद अगर वो हिसाब करेगा तो सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। शाम के टाइम जब वो हिसाब अपना करता है, उसमें अपनी कमज़ोरियों को देखता है, बिजनेस प्लानिंग करता है, अगर उस सिलसिले में कोई कमज़ोरी रह गई है तो इसको इम्प्रूव करता है। इसी तरह है, फरमाया कि सोने से पहले अपना हिसाब करो, हिसाब लगाओ सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया है। अगर सारे अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर कोई ख़राबी रह गई है, कोई खामी रह गई है तो उस खामी और ख़राबी को दूर करो। यानी ये अगर इंसान हर रोज़ अपनी ये रूटीन बना ले, अपना हिसाब किताब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपना मुहासिबा करना है, तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। यानी हर रोज़ इंसान सुबह से शुरू करे, सुबह नमाज पढ़ी है, अच्छा उसके बाद क्या किया है, सुबह के बाद से शाम तक, वो कोई इतने बड़े घंटे की ज़रूरत नहीं होती है। विद इन 2-3 मिनट से इंसान अपने सारे दिन को कैलकुलेट कर सकता है कि उसने दिन में क्या किया है। ये क्या है, शिया की पहचान है ये। फरमाया कि वो शिया नहीं, लैसा मिन्ना का मतलब यानी ये है कि वो हम में से नहीं है, यानी हमारा शिया नहीं है। ही इज़ नॉट आवर फॉलोअर्स। यानी क्या है कि जो हर रोज़ अपना मुहासिबा नहीं करता है। मुहासिबा करे इंसान अपने आप, इंसान की तरक्की इसी से होती है, अपने आप को सिक्योरिटाइज करे। अगर कोई गलती रह गई है दिन में, कोई ख़राबी रह गई है, कोई खामी रह गई है, तो दूसरे दिन उसको इम्प्रूव करे और अल्लाह से रात को माफ़ी मांग कर सोए। ये मुझसे हुआ था, ये मुझसे कोताही हुई थी, ये मुझसे हक तलफी हुई थी, लिहाजा मैं या अल्लाह तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अलबत्ता हक तलफी जो है ना, अल्लाह के सिलसिले में, बंदों के सिलसिले में, बंदों के सिलसिले में अगर किसी ने हक तलफी की है तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता, ना मासूमीन उसको माफ़ करते, बल्कि वो बंदा खुद ही माफ़ करता है। बंदा जब तक माफ़ ना करे, अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करता। इस वजह से इंसान को अपना हिसाब किताब खुद लगाना है। अगर किसी की गीबत हो गई, किसी को तोहमत लगाई, उसी से जाके इंसान माफ़ी मांगे, न कि थर्ड पार्टी से, नहीं, उससे इंसान माफ़ी उसी से मांगनी होगी। ये बहुत सख्त और संगीन किस्म के मसाइल हैं कि जिसके लिए अलग से जो है वो डिस्कशन चाहिए। तो क्या है कि अगर इंसान हर रोज़ अपना मुहासिबा करे, इस्ताअद्द सफ़र, एक अपने आप को तैयार करे, और हर रोज़ अगर इंसान अपना मुहासिबा करे तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। ये नहीं है कि इंसान के मरने के वक्त कहे रब इरजाऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, कल्ला। नहीं, ये नहीं हो सकता कि जब इंसान मरने का वक्त आ गया है और उसके बाद कहे कि या अल्लाह अब के बार कि तू पलटा दे, देख मैं तेरे किस तरह अच्छे अमल करता हूँ। अल्लाह को कहते कल्ला, कभी नहीं होगा, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम सोच रहे हो, लेकिन ऐसे कभी होने वाला नहीं। मुझे पता है तुम्हारी नेचर क्या है, तुम्हारी तबीयत क्या है, तुम क्या हो। इस वजह से दैट इज़ वेरी वेरी। इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा यानी हमें ये बता दिया है कि तुम खामखा पशेमान न हो, परेशान न हो जाओ, मौत से पहले अपने खुद तैयारी कर लो। इसलिए कि कब्र में काश 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 ये भी कर लेता, काश ये भी कर लेता, काश ये भी कर लेता, खामखा की हसरतें वहाँ पे रखना, दिस इज़ नो गुड। लिहाजा उससे पहले नहीं, अभी टाइम मिला हुआ है, ये टाइम, इस टाइम पे अपने आप को, इस टाइम को अवेल करें। पहली चीज़ वो हस्सिल ज़ादक क़ब्ल हुलूल अजलिक, और अपनी मौत के आने से पहले ज़ादे राह को तैयार कर लो, ज़ादे राह। वालम अन्नक तत्लुबु दुनिया वल मौत यत्लुबुक,
پتہ ہے کیا ہے؟ تم دنیا کی تلاش میں ہو نا، لیکن موت تمہاری تلاش میں۔ تم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہو اور موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ انک تطلب الدنیا والموت یطلب ولا تحمل ہم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فیہ۔ یعنی کیا ہے کہ اپنے جو کل کے ہیں نا کام، ولا تحمل ہم یومک الذی لم یأت، اب دوسرا دن آیا ہی نہیں ہے، اب یہ اس دن کے لیے آج ہی اپنی پریشانی شروع کر دی۔ یعنی کیا ہے کہ یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک آدمی نے شادی نہیں کی ہے، ہم کا اچھا بچہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، پھر اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی، پھر اس کے لیے اخراجات بھی کرنے پڑیں گے، پھر وہ بیوی آئے اس کے لیے گھر بھی بنانا پڑے گا، پھر وہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ وہ تم نے بھی شادی بھی نہیں کی ہے، کچھ سوچ رہے اس پہ، فرمایا اس کو سوار نہ کرو اپنے آپ کو، کل کو آج پہ سوار نہ کرو، چونکہ کل کو اگر انسان آج پہ سوار کرنا شروع کرے گا تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواہ مخواہ کی پریشانی۔ لہٰذا کل کے مسائل کو کل پہ رہنے دو نا، ان کا فیوچر کیا بنے گا، ان کا کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ان کو جاب ملے گی نہیں ملے گی، یہ جو ہے پھر کہیں کرونا نہ آ جائے، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے، چھوڑو اس کو۔ وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ وَلَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جو آ بھی ہے نا اس کی فکر کرو، یہ کیا کر رہے ہو ابھی، یعنی اس پہ تمہارا پورا فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی یہ اس طرح ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكْسِبْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنًا لِغَيْرِهِ، اور فرمایا کہ یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ مال جتنا بھی ہے نا، تم اس کو مال کو ادھر سے لو ادھر سے لو ادھر سے پٹورو ادھر سے یہ کرو، تم فقط 2 روٹیاں ہی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ مثلا بیٹھتے ہیں یا نیاز کتنی کھا لیتے ہیں، وہ تو اتنی پکی ہوئی ہوتی ہے پھر بچ جاتی، کتنا کھا لیتے ہیں انسان؟ 2 روٹیاں کھاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی تمہاری ہے قوت، اپنا قوت یعنی فوڈ، من المال فوق قوتک، صحیح، الا کنت، اس کے علاوہ جتنا تم جمع کر رہے ہو نا، اپنے خوراک سے زیادہ، اپنے رہن سہن سے زیادہ، اپنے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں اس سے زیادہ جو تم جمع کرے وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہو، دوسروں کے لیے کیا ہے؟ وعلم، دوسروں کے لیے جب تم کر دوسرے کے لیے خزانہ دار بن رہے ہو تو کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ، یعنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے انسان اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی جمع کر رہا ہے چیزیں، وہ دوسروں کے لیے، اور انسان کے اپنے لیے نہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہیں۔ اچھا، جب دوسروں کے لیے ہے تو وہ کس طرح اس کو مصرف کرتے ہیں؟ میں کمیونٹی میں ہوں، مجھے پتہ ہے بہت بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی بے رحمی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض کا مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح کوئی مال غنیمت ان کے ہاتھیں چڑھ گیا، اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے واجبات کو خود توجہ دیں، اپنے واجبات، دوسروں کے اوپر مت چھوڑیں کہ میرے پاس یہ ہو جائے گا تو میرے پاس یہ ہو جائے گا تو میرے پاس یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے تو دوسروں پہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کبھی بھی انسان خود اپنے لائف پروجیکٹ بنا کے جائے، خود اپنے آغاز کر کے جائے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائے۔ سب سے زیادہ انسان مر جاتا ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ جنہوں نے بلڈنگ بنائی ہے، یہ حسینیہ، ممکن ہے بعض نہیں رہے ہوں اور بعض کا نام بھی نہ رہے یہاں پہ، یہ بلڈنگ رہے گی، یہ بلڈنگ رہے گی۔ اچھا، جب تک رہے گی جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کا نام رہے گا، خواہ وہ رہیں یا نہ رہیں، ڈزنٹ میٹر، اس طرح یہ تو رہے گی نا۔ جب یہ رہے، ایسے کام کر کے جائیں، اپنے لیے ایسے کام کر کہ انسان خود نہ رہے، کسی کا نام نہیں رہتا ہے بعد میں، بڑے بڑے ہیں جن کا نام نہیں رہتا تو ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سال میں پتہ نہیں وہ برسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے،
اینیورسری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے یاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ تو رہتا ہے نا، ابھی خطبہ ہو رہا ہے، ابھی جمعہ ہو رہا ہے، آپ نہیں کل کوئی دوسرے اور ریپلیس ہو جائیں گے، آپ نہیں آئیں گے، وہ نہیں، اس کے بعد اور ہو جائیں گے۔ آج سے مثلا 10 سال پہلے یہاں پہ کتنے چہرے آئیں گے، تو ہم 80-90% دیکھ رہے ہیں وہ نئے ہیں، صحیح۔ اور 10 سال پہلے اگر ہماری وہ دیکھیں اور اس ٹائم پہ اگر آپ وہ دیکھیں اور ابھی دیکھیں تو ٹوٹل ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے نا، جا رہا ہے قافلہ، آ رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے قافلہ، آ رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے۔ تو جو سالڈ گراؤنڈ کے اوپر پروجیکٹ ہوا کرتے ہیں ان پہ توجہ دیں، ان پہ توجہ دیں گے، آپ بھی رہیں گے، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا کام بھی رہے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ، جو اگر حلال آپ کماتے ہیں نا اس میں بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ حلال انسان کما رہا ہے، لیکن حلال کمانے کے باوجود بھی اس کو حساب دینا ہے۔ اس طرح نہیں کہ میں کما رہا ہوں تو نہیں، اس کو حساب دینا ہے۔ وفی حرامها عقاب، اور اگر حرام کی ہے، حرام کام جو ہے نا، حرام اس نے کمایا ہے تو اس پہ اس کو سزا دینی، سزا۔ حلال کے اوپر حساب ہے، حرام کے اوپر عقاب ہے۔ تو پھر کیا ہے، فرماتے ہیں وفی الشبہات عتاب، اور شبہات اگر آ گئے، ڈاؤٹ فل تھنگس، شبہات اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جن میں انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، ڈاؤٹ والی چیزوں پہ انسان کو عتاب ہوتا ہے۔ عتاب یعنی جھڑک، عتاب یعنی شاؤٹ، کیوں اس طرح کیا آپ نے، کیوں کیا ہے آپ، یہ عتاب ہو رہا ہے۔ جس طرح بچے کو ادب سکھانے کے لیے بعض اوقات شاؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ اگر صورتحال ہے عتاب تو حساب۔ فَأَنزِلِ الدُّنْيَا بِمَنزِلَةِ الْمَيْتِ، مولا فرماتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، دنیا میں تمہارا سلسلہ ایسے ہونا چاہیے کہ جس طرح یعنی تمہاری کمائی کا، تمہارے ایکسپینسز کا، تمہاری دنیا میں ڈیلنگ کا، تمہارے دنیا کے معاملات کا، تمہاری دنیا میں کھانے پینے کا، وہ کیسے ہونا چاہیے کھانے پینے، اس طرح جس طرح ایک انسان مجبوری کی صورت میں مجبور ہوتا ہے، تو مجبوری کی صورت میں جس طرح اکل المیتہ، مثلا انسان جان بچانے کے لیے اس کو کیا چاہیے، کچھ بھی کھا سکتا ہے نا جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایک مردار پڑا ہے وہاں پہ، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، اپنے آپ کو مارے نہیں بلکہ وہ مرے ہوئے کو کہ جو حلال بھی نہیں ہے فرض کیا، صحیح، اس کو وہ کھا سکتے۔ فرمایا کہ دنیا کے ساتھ ہماری ڈیلنگ بھی ایسی ہونی چاہیے، میتے کی طرح، مردار کی طرح ہونی چاہیے۔ کیا ہے، خود میں نہ ما یکفیک، جتنی آپ کو ضرورت ہے نا، ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت تم استعمال کرو۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا كُنْتَ قَدْ زَهَدْتَ فِيهِ، اگر وہ حلال تھا تو آپ نے تو زہد اختیار کیا، اتنا آپ نے استعمال کی جتنی آپ کو ضرورت تھی۔ اس وجہ سے اسراف تو بہت بری چیز ہے نا، اسراف تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، جبکہ ہم 95% گرفتار ہیں اس مسائل میں، ہم فضول خرچیوں میں چلتے ہیں، اور بالخصوص یہاں کا معاشرہ، کتنے کھانے بن میں جاتے ہیں، کتنے ہمارے گھروں میں اگر کپڑوں کو نکالا جائے تو ایک ٹرک بھرا جاتا ہے پورا اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، الماریاں دیکھیں، وہ جو ڈراز ہیں وہ دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ حالات دیکھیں، جوتے دیکھیں تو سماتے نہیں ہیں، کپڑے دیکھیں تو انسان اس کو حساب نہیں لگا سکتا ہے، ایک آدمی کے 50 جو ہے نا وہ جوڑے پڑے ہیں، 20 جوڑے ہیں۔ ہمارے ایک آئے تھے، وہ مہمان تھے، تو ایک آدمی ان کو لے گئے تو وہ ساری، اور تو کچھ نہیں، کھانا پتہ نہیں انہوں نے کھائے یا نہیں، لیکن ڈرو سارے وہ دکھائے ہیں کپڑوں والے۔ تو مجھے آ کے انہوں نے بڑا کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ مینٹیلٹی بھی ہے، کسی پاکستانی نہیں تھے، یہ مینٹیلٹی ہے کہ ہمیں اتنے جوڑے دکھائے گئے، اتنے سوٹ دکھائے گئے، اتنے یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم لوگوں کو یہ۔
فرمایا کہ اگر آپ نے ضرورت کی بنیاد کے اوپر میں رہبر معظم کے دیکھیں وہ کرسی ان کی 54 یا 57 ایئر اتنی ہے، وہ جس کرسی پہ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں. کتنے سال کی ہے؟ 57 ہے یا 54 بھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن 54 ہی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی تو آپ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سخت ہے نا تھوڑی سی. تو کہہ رہے من پاتو میزار میں نیچے کمبل لگا دوں گا، ٹھیک ہے کمبل لگا دوں. یہ جو قبا ہے، مثلا یہ قبا ان کی قبا جس میں دھاگے نکلے ہوئے ہیں. میرے پاس بھی ایک دھاگے نکلے لیکن وہ کم از کم 30 سال پرانی ہے، کم از کم میرے آنے سے پہلے کی ہے. یعنی وہ جو میرے پاس ہے قبا، اس میں کبھی ٹی وی پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہاں تو سب کو پتہ چلتا ہے، تو ٹی وی پہ بالکل وہ سمجھ نہیں آتی. یعنی اتنی ان کی میرے خیال میں کہ 40 سال پرانی ہوگی یہ قبا، جو آئی تھنک 40 اتنی جو ہے نا. اگر آپ دنیا میں آپ کی ضرورت کے تحت آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر کیا ہے، حلال ہے تو آپ نے زود اختیار کیا. وہ انکان حرام اللہ یکن فیہ وزر، اگر خدا نخواستہ وہ جائز نہیں تھا تو اب بھی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں ہے نا. اس وجہ سے کہ آپ نے وہ ضرورت کے تحت مجبور تھے اس صورت میں کیا. فخذت کما اخذ من المیت، اسی طرح کی جس طرح کا انسان مجبوری کی صورت میں ایک میتہ کو جو ہے نا استفادہ کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْعِطَابُ فَإِنَّ الْعِطَابَ يَسِيرٌ، پھر اگر اس پہ کچھ شاؤٹ ہونا بھی ہے نا، یا اس پہ کچھ ناراضگی بھی ہونی ہے تو وہ ناراضگی بھی معمولی ہوگی. آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، یہ بستر شہادت پہ ہیں میرے مولا کی باتیں. بستر شہادت پہ فرماتے ہیں کہ وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، دنیا میں تمہاری جو پرسیپشن ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. لہٰذا انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. صحیح اس دن وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، آخرت کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے کل ہی میں گزر جاؤں، یہاں سے ختم ہو جائے، کل ہی مر جاؤں. یہ ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے، انسان میں سستی نہیں آتی ہے، کاہلی نہیں آتی ہے. جب انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، مجھے یہ کام بھی. میں ایک دفعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی ہمارے استاد ہیں، اللہ پاک ان کی اور لمبی زندگی کرے. یہ میں آج سے آپ کو 30-35 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں. 35 سال، I think it's about 35 years. قائد میرے دادا ساجد ابن نقوی، ہم ان کے ساتھ تھے. میں بھی اس دوران جعفریہ کا ہیڈ تھا. تو انہوں نے کہا آغا ناصر مکارم کو کہ کل کوئی ٹائم ہے کہ ہم آئیں آپ کی خدمت میں. انہوں نے کہا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ٹائم نکال لیں گے. ٹائم نہیں ہے، آئندہ 80 سال کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنا؟ 80 سال. آئندہ 80 سال کے لیے ٹائم نہیں. اچھا، میں کسی نے پوچھا کہ 80 سال کی آپ کو پتہ ہے کہ 80 سال؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کل کا بھی نہیں پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں کل کا. لیکن یہ پروجیکٹ ہے نا، میں نہیں رہوں گا تو دوسری آ کے اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. انسان میں ہمیشہ جو ویژن ہے انسان کا، اس کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. پلاننگ تو کرے. کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں انسان نہیں کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے اور وہ زیرو ہوتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں کرتا ہے. مثلا اس کی مثال دے دوں، ایک انسان رات سونے سے پہلے بس یا اللہ میں بس جاگ جاؤں گا 3-4 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد نماز شب پڑھوں گا. ٹھیک ہے، وہ جب اٹھا تو اذان ہو رہی تھی.
اللہ کہتا ہے تمہاری نیت تھی نا نماز شب کی، پڑھی تم نے نہیں ہے لیکن میں تمہیں نماز شب کا ثواب دیتا ہوں۔ انسان نے انجام نہیں دیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے 11 رکعت، کچھ بھی نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن اللہ نے اس کو اجر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا بہت ساری چیزیں انسان انجام دیتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے، حبطت اعمال، بہت سارے کیے سمجھ رہے تھے ہم نے یہ کر دیا، وہاں پہ دیکھا کیا ہے زیرو، نماز پڑھی کچھ نہیں، روزہ رکھا کچھ نہیں، حج کیا کچھ نہیں، سارے کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ کیا ہو گئے کہ اے عمل منہائے ولایت تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی ویلیو، یعنی انسان بعض اوقات عمل کرتا ہے لیکن گویا عمل نہیں کیا ہے، اور بعض اوقات عمل نہیں کرتا ہے گویا عمل کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی وعمل لدنیا کا انکا تعیش ہوتا ہے، وعمل لآخرت کا کانکا تموت ہوتا ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا۔ فرماتے ہیں اسی وجہ سے یعنی بہت زیادہ اسلام متنفر ہے اس شخص سے، نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو بیکار رہتا ہے۔ کام کرو بابا، کام کرو، کام کرو، تھوڑا بہت بھی کچھ کام کرو، کام کرو۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لیبغض العبد النوام، ان اللہ تعالی لیبغض العبد الفارغ۔ اللہ بہت زیادہ بغض یعنی اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے، کس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ جو ہر وقت سویا ہر وقت سویا۔ کام کرو اٹھ کے، سوئے تم تک 12 بجے 1 بجے تک سوئے رہو گے تو آدھا دن تو ویسے ہی تم نے ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ اس بندے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو اسی طرح بیکار رہتا ہے، فارغ رہتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید غالباً سنڈے کی کلاس میں یا بتایا وہ کہ بڑا خوبصورت جوان آیا تو اس نے پوچھا ادھر پھر میں شادی کی ہے؟ کہا نہیں شادی نہیں کی۔ پھر میں کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ اسی طرح بیکار سقط ہے، حضور کی آنکھوں سے وہ گر گیا کہ جو اتنا جوان اور اسی طرح بیکار بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ جو ہے بالکل پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو بھی مرد ہے عورت ہے کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، مومن ہے، اللہ اس کو دنیا میں اس کے دنیا میں حیات طیبہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذا اردت عزا بلا عشیرا، اگر آپ بغیر کسی سپورٹ کے چاہتے ہیں شخصیت آپ کی ہو، پرسنالٹی آپ کی ہو، سٹیٹس آپ کا ہو، یعنی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہو، لوگوں پہ آپ کی حکومت ہو، عزت اور عظمت آپ کو چاہیے، وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا وَحَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ، اور بغیر کسی سپورٹ کے تم چاہتے ہو تمہاری جلالت ہو، عظمت ہو، فَخْرُجْ مِن ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِهِ، تو اللہ کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ۔ اس قدر خوبصورت میرے مولا نے بتا دیا۔ تو کیا ہے کہ سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے، فإن خیر الزاد التقویٰ۔ سب سے بہترین جو دنیا میں جو حفاظت جس کی ہوتی ہے اور ایک قسم کی ڈھال ہے دنیا میں انسان کے لیے، آخرت میں جنت کا راستہ ہے، وہ بھی تقویٰ پروردگار۔ لا زاد کا تقویٰ سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں۔ بہت اس میں اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی
امیر المومنین کے صدقے میں اور حضور معظم اور ان کی پاک آل کے صدقے میں ہمیں زاد راہ سفر آخرت کو مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں کو آباد فرمائے، ہمارے دلوں کو نورانی فرمائے، ہمیں نور علم نور فہم عنایت فرمائے۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء وبدر الدجى الشمس الضحى هادي المتقين آل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية السيدة نساء العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الوحدي المنتظر الحجة الثاني عشر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين، السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل۔ مظلوموں کی مدد کرنا ہر ایک انسان کا فریضہ ہے دنیا میں، خواہ وہ مظلوم مسلمان ہے نان مسلم ہے۔ اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف آواز بلند، اور جہاں مظلوم ہے دنیا میں ویدر مسلم اور نان مسلم ان کے حق میں بولو ان کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی گوشے خطے میں یا للمسلمین کہے، اے مسلمانوں فریاد کریں، اور اس فریاد پہ اگر کوئی لبیک نہ کہے فلیس بمسلم، تو اسے مسلمان نہیں کہتے۔ یعنی یہ اس حد تک ہے، اس وقت دنیا بہت کربناک صورتحال سے گزر رہی ہے، بالخصوص وہ بچے، بالخصوص وہ جوان، بالخصوص وہ جہاں پہ 2 سال قریب ہو گیا ہے کہ جہاں پہ نہ ان کے لیے خوراک ہے نہ ان کے لیے مسائل ہیں۔ پوری دنیا تڑپ رہی ہے اس وقت، پوری دنیا اس وقت کرب کی صورتحال ہے۔ انسان اور کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اپنے دل سے تو ان مظلوموں کی حمایت کر سکتا ہے، آواز تو بلند کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کل، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ نہیں ہو کہ ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں۔ مظلوموں کی حمایت کرنا، اور بالخصوص مکتب تشیع میں سب سے بڑا امتیاز یہی ہے، سب سے بڑی جو ڈسٹنکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے ہر مظلوم کے انہوں نے ساتھ دیا ہے اور ہر ظالم کے خلاف انہوں نے نفرت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے
اور ظالموں کے خلاف احتجاج کرنے کی توفیق عنایت الہی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک